الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عمر رضي الله تعالى عنه قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا، اور دنیاوی زندگی میں انسان کے کرداروں میں سے کون سا کردار، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو بیان کیا. ہم سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج 12 اگست ہے اور 15 اگست کو ہمارا پورا ملک آزادی کا ایک جشن مناتا ہے، جس کو ہم جنگ آزادی کے جشن کے طور پر یاد کرتے ہیں. جگہ جگہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، علم لہرائے جاتے ہیں، فلیگ لہرائے جاتے ہیں، چاکلیٹس بسکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں. اور یہ کام تقریباً پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور نسل در نسل یہ بات لوگوں میں پتہ رہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا ملک انگریزوں کی چنگل میں پڑا ہوا تھا، پھر اللہ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی، اور اس آزادی میں ملک کے باسیوں کی، ہر دھرم ہر مذہب کے لوگوں کی اس میں کیا کیا قربانیاں رہی ہیں، تب جا کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے. یہ قربانیاں ہماری بچوں اور ہماری نسلوں کے سامنے رہیں تاکہ وہ یہ کبھی نہ بھولے کہ غلامی کبھی بھی کسی قوم کو ترقی نہیں دے سکتی. آزادی انسان کا فطری حصہ ہے. انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اسی میں اللہ نے آزادی رکھی. آج ہر ایک آدمی کو دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ جیسے ہوش سنبھالتا ہے، اپنے پیروں پہ پاپا پگلی چلنا شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اس بچے کو فریڈم چاہیے. آپ اس کو انگلی پکڑ کے چلائیں گے، وہ آپ کی انگلی کو چھڑانے کی کوشش کرے گا. وہ بچہ چاہتا ہے کہ میں بھی سڑکوں کے اوپر اپنے گھر کے اندر آزادی کے ساتھ چلوں پھروں، کوئی میرا ہاتھ نہ پکڑے. بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے. ماں باپ اگر بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں تو اس کا منہ بگڑنے لگتا ہے، وہ بھونگ چڑھاتا ہے، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. ایک بچہ، سمجھدار بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، میری اپنی لائف کے اندر کسی کا انٹرفیئر نہیں چاہیے مجھے. تو آزادی یہ انسان کا فطری حصہ ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، آزادی اس کی فطرت کے اندر رکھی ہے. کوئی بھی انسان غلامی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اور اگر گزارتا ہے
تو کسی نہ کسی وجہ سے اور کسی مجبوری کی وجہ سے گزارتا ہے. آپ کے ہاتھ کے نیچے 2-4 کاریگر کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی بات کا جواب دے گا، آپ کے ٹارچر کا جواب دے گا. اور اگر جواب نہیں دیتا ہے تو سمجھو اس کی کوئی مجبوری. اسی وجہ سے آپ کی کڑوی کسیری سن کر آپ کی دکان میں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے. ہر انسان، میرے بھائیوں، ہر انسان آزادی چاہتا ہے، اس لیے کہ آزادی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی. انسان کی باڈی، انسان کی روح کے اگر حصے کیے جائے تو ان حصے میں آزادی ہے، فریڈم ہے. فریڈم اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں دنیا کا پولیٹیکل نظام کیا تھا؟ پولیٹیکل نظام یہ تھا کہ جو بھی بہادر قوم ہوتی تھی کسی کمزور قوم پر اٹیک کرتی، حملہ کرتی اور لوگوں کو پکڑتی تو اس کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندیا بنا دیتی. یہ نظام حضور کے زمانے سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. اللہ کے رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ لڑکوں کو، مردوں کو غلام بنانا، عورتوں کو باندیا بنانا، یہ پولیٹیکل سسٹم کے تحت تھا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا کہ کوئی بھی مضبوط قوم کسی کمزور کے اوپر اٹیک کرتی، ان لوگوں کو پکڑتی تو مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندیا بنا دیتی. یہ دنیا کا پولیٹیکل سسٹم تھا اس زمانے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کے بارے میں قرآن میں کیا آیت اتاری کہ یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ جو نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ کون ہے؟ چنانچہ آیت میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی کون ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ نبی تمہارے اوپر سے بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گلوں میں جو توق پڑا ہوا ہے، غلامی کا، باندی کا، ایک طرح کا توق اور رسہ جو تمہارے گلے میں پڑا ہوا ہے، یہ محمد رسول اللہ تمہارے گلے سے اس توق کو اتارنا چاہتے ہیں. کتنی بڑی صفت اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ نبی تمہارے اوپر سے بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، تمہارے گلوں سے توق نکالنا چاہتے ہیں. چنانچہ محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ایک نئی شریعت آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سٹاپ، موقوف ہو گئی وہاں پر. اب محمد رسول اللہ کی شریعت شروع ہوگی. آپ کی نئی شریعت جو آئی اس میں اسلامی قانون آئے، فنڈامنٹل رائٹس آئے اس کے اندر جو اللہ نے اتارے اسلام کے اندر. اس میں آپ جب اس کو مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جو بھی سزائیں ہیں. چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کی سزا، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس کی سزا، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا اور اس زہار کا کفارہ اگر آپ کو ادا کرنا ہے تو اس کی سزا. تو جتنی سزائیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہیں ان سزاؤں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں. تو پہلا اسٹیپ جو رکھا ہے وہ یہ کہ غلاموں کو آزاد کرو. آپ نے جھوٹی قسم کھا لی، آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 7ویں پارے میں فرمایا کہ ان کو کہو کہ غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، اللہ فرماتے ان کو کہو غلام آزاد کرو. کتنی سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول اس سزا کے طور پر بیان فرما رہے کہ بھی غلام آزاد کرو. مطلب اللہ کے رسول رفتہ رفتہ سلولی گویا کہ دنیا سے یہ غلام بنانے کے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے.
یہ حضور کی چاہت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، یہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، پھر کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلامی سزا کے طور پر مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، جاؤ ایک غلام کو آزاد کراؤ تاکہ دنیا سے ایک غلام، ایک انسان اور آزاد ہو جائے. باندیوں کو آزاد کرو، مسائل بیان کیے. اگر اپنی باندی کے ساتھ تم نے ہم بستری کر دی، جمع کر لی اور اس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تو اب یہ باندی ام ولد بن جائے گی، یعنی جس دن یہ باندی بچے کو جنم دے گی یہ خود بخود آزاد ہو جائے. آپ کرو یا نہ کرو خود بخود آزاد ہو جائے. مکاتب کا نظام بنایا تاکہ غلاموں کو کہو کہ تمہیں اتنا روپیہ کما کر لا کر دے اور وہ غلام اتنا روپیہ کما کر تمہیں لا کر دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے. پوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی، نبوت کے ملنے کے بعد کی زندگی، جس میں اسلامی شریعت اتری ہے، فنڈامنٹل رائٹس اترے ہیں اسلام کے، یہ تمام کی تمام میں آپ ڈیپ میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جا کر معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ایسا ہے کہ جس نے اس سرزمین سے غلامی کے نظام، غلامی کے سسٹم کو دور کیا. اور وہی آیت میں جو آپ کو پڑھ کر سنائی کہ یہ نبی کیوں بھیجے گئے ہیں آپ کی طرف، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی تمہارے اوپر سے بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں، تمہارے گلے میں جو غلامی کا توق رکھا ہوا ہے اس توق کو یہ نبی نکالنا چاہتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے اندر کچھ قومیں بنائی، کچھ خاندان بنائے. یہ خاندان اور قومیں اس لیے نہیں بنائی تاکہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر فخر کرے، نہیں، لتعارفوا بینہم، تاکہ تم دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے انٹروڈکشن ہو، اچھی طریقے سے پہچان ہو. تو آپس کی پہچان کروانے کے لیے کہ بھئی یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہچان کروانے کے لیے ہم نے تمہاری قومیں اور خاندان بنائے ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے. اگر فخر کرنا ہے تمہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تمہارا تقویٰ. تم اپنے اللہ سے کتنے ڈرتے ہو، یہی چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چلتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت بھی انسان کو یہ بتانا چاہتی تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ میں فلاں خاندان سے بلونگ کرتا ہوں، میرا خاندان اونچا ہے، تیرا خاندان نیچا ہے، تو میں شیخ بن کر سردار بن کر رہوں گا اور تو میرا غلام بن کر رہے گا. یہ آزادی، یہ غلامی اور یہ تمام چیزیں اسلامی شریعت اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی. تو آزادی کا جو لفظ ہے میرے بھائی، ہم لوگ جو جس کو بولتے ہیں انڈیپینڈنس، آزادی، یہ آزادی کا تصور اس سرزمین پر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے. اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی کہ آزادی ہوتی کیا ہے. چلو بات کو لے کر آتے ہیں ہمارے ہندوستان کی طرف. ہمارا ملک 200 سال تک تقریباً انگریزوں کی غلامی اور اس کے چنگل میں پڑا رہا. سب سے پہلے واسکو ڈی گاما پرتگال کے علاقے سے ہندوستان میں تجارت کے لیے آیا اور اسی نے اپنے ناپاک قدموں سے ہندوستان کی پاک سرزمین کو آلودہ کر دیا. پھر آہستہ آہستہ انگریز آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تجارت کے لیے آئے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی. پھر اپنی پروڈکٹ، اپنی کمپنی کی حفاظت کے لیے انہوں نے کچھ پولیس کا محکمہ بنایا، کچھ فوج بنائی. اور جب ان کی کمپنی
اور ان کی فوج ہندوستان کے اندر اپنے پیر جما دیے تو انہوں نے ہندوستان کے بادشاہوں کی پرسنل معاملات کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دی. ان کی میٹنگوں میں جانے لگے. کسی میٹنگ میں اگر کسی مسلمان بادشاہ نے ان کو نہیں بلایا تو ناراض ہو جاتے تھے, تو ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو میٹنگوں میں بلایا جانے لگا. رفتہ رفتہ یہ لوگ مسلمانوں کا جو ہندوستان کے اندر جو اسلامی نظام جو چل رہا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی مداخلت شروع کر دی. مسلمان اتنی بھولی قوم ہے جو کسی پر بھروسہ بہت جلدی کر لیتے. خالی ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا, پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. اندلس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, پورے یورپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, افریقہ کے علاقوں کی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. جہاں جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ نے اقتدار دیا تھا, مسلمان اتنے بھولے پن کے اندر چلے گئے کہ انہوں نے ہر کسی پر بھروسہ کرنا شروع کیا, اور اس بھروسے کی سزا کیا بھگتنی پڑی میرے بھائیوں. رفتہ رفتہ ملک آہستہ آہستہ انگریزوں کے چنگل میں چلا گیا. اور اس بات کو سب سے پہلے اس سرزمین پر کسی نے محسوس کیا تو وہ علماء کرام تھے. یہ ملک کے علماء کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو محسوس کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی جو دہلی کے اندر حدیث پڑھایا کرتے تھے, پولیٹیکل سسٹم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے میں عراق اور ایران سے بچے دہلی میں پڑھنے کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. وہ تو حدیث پڑھاتے تھے, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریز ہمارے پرسنل معاملات کے اندر بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے, لہذا اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے. یہ بات سب سے پہلے علماء کرام نے محسوس کی. چنانچہ جب محسوس ہوئی تو انگریزوں کو مرچی لگی. انہوں نے علماء کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا, اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ اگر کسی نے دیا تو وہی شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے, کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. جو انگریز ہندوستان میں اپنا پیر جما چکی ہیں پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے, کلکتہ اور بمبئی کے علاقوں پر پورا ساحلی علاقہ ان کے قبضے میں, پورا کلکتہ کا ساحلی علاقہ ان کے قبضے میں, پورا بمبئی کا ساحلی علاقہ ان کے قبضے میں ہے. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا پورا نظام, پورا سسٹم ان کے قبضے میں. چیزوں کے بھاؤ کو بڑھانا گرانا یہ پورا ان کے ہاتھ میں ہے. لہذا کوئی آدمی ان سے لوہا لینے کے لیے تیار نہیں. یہ وہی مرد مجاہد تھے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ 1857 کی بات ہے میرے بھائی. پھر رفتہ رفتہ صفحے اول میں تو اس ملک کی آزادی کی صفحے اول میں سب سے پہلے مسلمان ہی کھڑا تھا. مسلمان کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی ہوتی کیا ہے اور ہمارا ملک دن بہ دن غلام بنتا جا رہا. کسی نے محسوس ہی نہیں کیا. محسوس اگر کسی نے کیا تو وہ مسلمان تھا, اور برسوں تک 50-75 سال تک کی لڑائی اکیلا مسلمان لڑتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ دھیان سے سنیں, اپنی بچوں اور اپنی نسلوں کو یہ باتیں بتائیں. ورنہ آج کل کی سلیبس میں پڑھائی جانے والی بکس اور کتابوں میں آپ کو یہ پاٹھ پڑھنے کو نہیں ملیں گے, بلکہ اب تو کوششیں جاری ہیں اتہاس کے پنوں سے مسلمانوں کے نام کو منسوخ کر دیا جائے اور مٹا دیا جائے. لے دے کے ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا آتا تھا, اس کو بھی اب مٹانے کی کوشش کی جا رہی. ورنہ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے اتنا ان کا پسینہ بھی نہیں بہا. آزادی کے لفظ کو سب سے پہلے اگر کسی کو انٹروڈیوس کرایا تو وہ مسلمان تھا, مسلمان کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں. اور 1857 کی پہلی جنگ آزادی کا بغل جب بجایا گیا تو سب سے پہلے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار تھے اس فوج کے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, بعد کے تمام لوگ انہی کے مرید. سب سے پہلے اس ملک میں آزادی کا بغل بجانے والے, انگریزوں کے خلاف جہاد کا عالم بغاوت بلند کرنے والے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی.
پھر اس کے بعد علماء کی کیا کیا تو قربانیاں رہی ہے میرے بھائیوں. جب سننے کو آتے ہیں تو کلیجہ نکل جاتا ہے. دہلی، پورا دہلی کا کوئی درخت، کسی مسجد کا صحن ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا نہ لگایا ہو اور وہاں پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی. 3 سال کے قلیل عرصے میں 51,000 علماء کو انہوں نے شہید کیا، جس میں کتنے لوگوں کو تو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، کتنے لوگوں کو سور کی کھالوں میں لپیٹ کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کتنوں کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال کر اوپر سے گولی چلا دی گئی. 51,000 علماء کوئی کم نہیں ہوتے میرے بھائیوں. 51,000 علماء کی تعداد ہے جن کو 3 سال کے اندر انگریزوں نے شہید کیا. پھر انگریزوں کو پتا چلا کہ یہ جہاد کا جو ایک جذبہ اور ملک کو آزاد کرانے کا ایک جذبہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، یہ ان کے قرآن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. لہذا اس قرآن ہی کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ. اس قرآن کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے باس تو بجے بانسری، تاکہ مسلمانوں کے اندر شوق جہاد پیدا ہی ہو. انہی 3 سال کے عرصے میں انگریز نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے تھے میرے بھائی. ایڈورڈ ٹامسن اس زمانے کا سب سے بڑا مورخ ہے. وہ ٹامسن کہتا ہے، اس نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شام کو میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلا. میں اور اپنی بیوی دونوں ٹہلنے کے لیے دہلی کی سڑکوں پر نکلے. ٹہلتے ٹہلتے میں تو آگے نکل گیا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی پیچھے رہ گئی. جب وہ آئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں رک گئی تھی، تو بیوی نے بتایا کہ تم لوگ مسلمانوں کے قرآن کے 3 لاکھ نسخے جلا دیے. ارے میں ابھی یہاں سے گزر رہی تھی تو ایک چھوٹے سے خیمے میں مجھے قرآن کے سننے کی آواز آئی. میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک معصوم سا 8 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے اس بچے کو اپنے پاس میں بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا قرآن پڑھتے ہو، آپ کو قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے. تو ایڈورڈ ٹامسن کی بیوی اپنے شوہر کو آ کر کہتی ہے، ارے تم نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے تو جلا دیے، یہ چھوٹے بچے کا دل کیسے جلاؤں گے جس کے سینے میں پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے. انگریز نے اپنی پوری انتھک کوشش کر دی، لیکن اس زمانے کے علماء کرام اور مسلمان نے کبھی بھی کسی بھی معاملات میں انگریز کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جان کی بازی لگا دیں گے، اگر ہماری ایک نسل ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم اپنی نسل کو اس کے اندر شہید کر دیں گے، تاکہ تاریخ اس بات سے لکھی جائے کہ مسلمان نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے معاملے میں کسی بھی قوم کے ساتھ کبھی بھی غداری یا کمپرومائز کا معاملہ نہیں کیا. اور تاریخ آج بھی لکھتی ہے اس بات. یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ ہے میرے بھائی، یہ میرے اور آپ کے باپ کی تاریخ ہے. اگر میں اور آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے اور ہمارے اولاد اور نسلوں کو یاد نہیں کرائیں گے تو آج کا سیلیبس آپ کو کبھی کچھ پڑھنے نہیں دے گا. آج کی اتہاس کے پنوں میں کچھ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ یا ملک کی آزادی میں ان مسلمانوں کی جو قربانیاں رہی ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے کیا جب آپ کو ہی کچھ پتہ نہیں ہو. لہٰذا اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اور یہ بات بھی یاد رکھیے جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے وہ ہمیشہ اپنا مستقبل اور اپنا فیوچر روشن کرتی ہے، اور جو قوم اپنی ہی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ کے پنوں سے اس کو مٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم عمل کے اعتبار سے کمزور صحیح، ہم قربانی دینے کے اعتبار سے کمزور صحیح، لیکن اپنی پچھلی تاریخ کے ساتھ ہم کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا پہلی مرتبہ یہ فتویٰ آیا تو انگریز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جس مسجد، جس مدرسہ، جس علاقے سے آپ کو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ سنائی دے وہاں کے علماء کو قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا ہے. یہ فتویٰ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف بھی آیا. کراچی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی،
لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حسین احمد مدنی کے خلاف فتویٰ ہے تو وہ آج کی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، اور پورے کراچی کو پولیس فورس کے ذریعے گھیر دیا گیا تھا، اور اوپر کے آفیسرز کی طرف سے یہ پوری تاکید تھی کہ حسین احمد مدنی جہاں کہیں پر تمہیں نظر آئے ان کو گولی مار دی جائے۔ لیکن لوگوں کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب یہ مرد مجاہد اپنے سر پر کفن باندھ کر کراچی کے اس کانفرنس میں شرکت کرتا ہے اور انگریزوں کے اس فتوے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، جب لوگ کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے، انگریزوں نے پوری بندوقیں ان کی طرف کر دی تو فرمانے لگے، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کا، میں تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوں۔ اور انہیں انگریزوں کو فتوے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چل کر بگائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کہ خود ایک سینچا کہ پھل اس کے بھی پکنے کو آئے ہوئے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کی تاریخ ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے میرے بھائی، لہذا اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ جشن آزادی، جنگ آزادی کا جشن زور و شور کے ساتھ آپ اس کو محسوس کرو کہ یہ وہ ہیں جس میں ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں رہی۔ اگر ہم اسے یاد نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں کبھی یاد نہیں رکھیں گی اس کو، لہذا یاد رکھو یہی ہمارے اکابر ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ قربانیاں تھیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 کی رات کے 12 بجے کو ہمارے ملک کو آزادی نصیب فرمائی۔ آج اس بات کے 75 سال ہو گئے، آزادی کا جشن تو ہم مناتے ہیں، لیکن آزاد ہم صحیح معنوں میں ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو مجھے بھی پتا نہیں۔ ہم نے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھے تو صحیح کہ 75 وہاں جشن آزادی میں اور آپ منانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن تھوڑی دیر اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں، اس ملک اس وطن عزیز کے بارے میں، اس وطن عزیز کے پورا پولیٹیکل نظام اور سسٹم کے بارے میں کبھی سوچئے اور پھر دیکھیے کہ کیا صحیح معنوں میں ہم آزاد ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر اس کے بارے میں کہا ہے، بہت عمدہ شعر اس کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، ابھی تک پاؤں میں چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی، دن آ جاتا ہے آزادی کا ہر سال میں، 15 اگست آزادی کا دن تو آ جاتا ہے لیکن شاید آزادی نہیں آتی۔ وطن عزیز کی اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ جتنا ہمارا حصہ لگ سکتا ہے اس ملک کو ترقی دینے میں، اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں، ہمارا جس اعتبار سے جس لائن سے حصہ لگ سکتا ہے، چاہے ایجوکیشن کے نظام سے، چاہے ڈاکٹری نظام سے، چاہے وکالت کے نظام سے، پڑھنے لکھنے سے لے کر کاروبار بزنس سے لے کر جس اعتبار سے ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، وطن عزیز ہے، جان سے کہیں زیادہ پیارا ہے، اس کی ترقی میں ہمارا حصہ زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے۔ یہی ہر ایک مسلمان کی آواز ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو یہی آواز ان کے دلوں میں بٹھائے کہ بیٹو اس وطن عزیز کے لیے جب بات آئے تو اپنی جان تک قربان کر دینا، لیکن وطن عزیز کے معاملے میں کسی کے ساتھ سودا مت کریں۔ کیوں؟ اس کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں نے بہت قربانیاں دی، مدرسے چھوڑ دیے، پڑھنا پڑھانے کا نظام بند کر دیا، بڑے بڑے لوگ ایران اور عراق سے ان کے یہاں پڑھنے کے لیے، یمن سے پڑھنے کے لیے، دہلی میں حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے، انہوں نے مدرسوں کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، اور انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر میدان کے اندر آ گئے، تب جا کے اللہ نے اس ملک کو آزادی نصیب فرمائی۔ لہٰذا اس آزادی کی قدر کرنی، آزادی کی قدر میں نے اور آپ نے اگر نہیں کی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی اچھے نام سے یاد نہیں کریں گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز کی اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس پیارے ملک پیارے وطن عزیز کو جو لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جو لوگ اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جو ایک زمانے سے پیار محبت کے ساتھ اس وطن عزیز میں مل کر رہتے تھے، ان کے درمیان درار ڈالنے کی اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہی لوگوں کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اللہ ایسے ناپاک لوگوں سے اس وطن عزیز کو پاک فرمائے۔ یہ ہم لوگوں کا کام ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ضروری اعلان اپیل میں یہ تھا میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا اپنے میرے نوجوان بھائی، میرے دوست و احباب کے بارے میں کہ چاندی کا بریسلیٹ اور چاندی کی چین وغیرہ پہننے کا نظام ہمارے نوجوانوں میں بہت چل پڑا ہے میرے بھائی۔ ابھی بھی مسجد کے اندر کچھ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ شریعت سے کیا ہم لوگ اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے گھر کے اندر وہ چاندی کے بریسلیٹ اور چین اپنے گلوں میں پہن کر آتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اس کے معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز جب جائز ہے ہی نہیں ہمارے لیے پہننا، تو اس کو پہن کر آپ مسجد کے اندر آئیں گے اور نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو نماز کیسے درست ہو؟ لہٰذا چاندی کے بریسلیٹ، چاندی کے چین وغیرہ جو گلے میں ڈال کے آتے ہیں، یہ میرے بھائی یہ اسلام مسلمان کا نوجوان نہیں پہنتا، یہ تو عورتوں کا زیور ہوا کرتا ہے، یہ مردوں کے پہننے کی چیز نہیں، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ دوسرا ضروری اعلان یہ تھا کہ اپنے دار ارقم میں سولار سسٹم لگانے کا الحمدللہ پچھلے کئی وقت سے ارادہ کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ 4,65,000 کا بجٹ ہے، الحمدللہ 2,30,000 روپے کے قریب رقم اپنے پاس آ چکی ہے۔ ایک صاحب خیر ہے ہمارے، انہوں نے نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، مسجد کے مصلی، 1.5 لاکھ روپیہ تو انہوں نے اکیلے نہیں دے دیا، اور بقیہ کافی حضرات نے ہمارے مصلیوں میں سے 5-10 ہزار وغیرہ کے قریب رقم دی، تو الحمدللہ 2,30,000 کے قریب رقم اپنے پاس آ چکی ہے۔ جی بی کا جو پروسیسر تھا وہ تمام پروسیس ہو چکا ہے، بس مٹیریل لانا ہے اور کام شروع کرنا باقی۔ لہذا آپ تمام سخی حضرات کے بیچ میں یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس سولار سسٹم کو لگانے کے اندر اپنا اپنا حصہ لگائیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونٹ کا بھاؤ دن بدن کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ گیس ہو کہ لائٹ بل کے یونٹ کا بھاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آئندہ بڑھنے کے امکانات اور زیادہ ہیں۔ ابھی وقت رہتے اگر سولار سسٹم کو لگا دیا جائے تو ابھی تھوڑا پیسہ نکالنا بھاری تو پڑے گا، لیکن آئندہ کے لیے مسجد میں سہولت ہو جائے گی۔ لہذا آپ تمام حضرات اپنے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جس کے لیے جو بھی آدمی حصہ لینا چاہے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے، رقم پوری ہو جائے تو سولار کا کام کرنے والے جو صاحب ہیں ان کو رقم دی جائے، مٹیریل آ جائے اور کام شروع ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں، اپنے دوست و احباب کو اس کی طرف توجہ دلائیں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن صاحب نے ہمارے سولار کے اندر رقم عطا کی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، انہوں نے جس نیت سے دی ہو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دی ہو، اللہ ان کے ارادوں کو اور ان کی جو بھی دل میں تمنائیں ہیں اللہ ان کو پوری فرمائے، غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہر طرف سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔